Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the lesson. The title of the lesson is Jinnah's Vision of Pakistan. Actually this is a speech. It was given by the Qaid on the 11th of August 1947, just 3 days before the creation of Pakistan. Here in this speech, in fact, he talked about the responsibilities of the Constituent Assembly. This is in fact an address to the Constituent Assembly. Uh, Talking to the Constituent Assembly, he talked about the two main functions of the Constituent Assembly. He said that the very first function of the Constituent Assembly uh, uh, is to is to making the constitution for the future of Pakistan, is to making the constitution for the newly independent state of Pakistan. Talking about the second function of the Constituent Assembly, he said that the second important function of the Constituent Assembly is to that is He said that the second very important function of the Constituent Assembly is to act like an independent federal legislature of Pakistan. Then he talked about two important things. He said that every community, every community living on the surface of the earth is suffering from bad government. They are facing bad government. Now he said that we need to create good government. We need to have good government. He said that a good government is a government which has to ensure the security of the property of the people, the security of the life of the people. Then he said that a good government, in fact, it is a type of government, in fact, which has to provide security to the religious beliefs of its people. Then he said that a good government is also a kind of government which ensures the maintenance of law and order in the country. Then he said that every community in the world, almost every community in the world is suffering from the evils of corruption, the evil of corruption, and the evil of nepotism, the evil of jobbery, and the evil of bribery. He said that these four evils, in fact, they are the greatest evils, and they can destroy any good community. So he said that the Constituent Assembly, in fact, it has to ensure the formation of good government. They are talking about a good government. He said that I want to have a kind of government in the in Pakistan, which should be able to eliminate nepotism, jobbery, corruption, from the community of Pakistan. So then he talked about the division of India. He said that there are so many people, in fact, they are not in favor of the division of India. He said that it was not possible for different communities following different faiths living in India to live together. He said that it was it was very important for them to have to live in two different independent states. Then he said that it was not possible for the Muslims to follow to follow the culture of the Hindus, and it was not possible for the Hindus to follow the culture of the Muslims. Therefore, division was necessary, and a final decision regarding division of India has taken place, and that decision is unchangeable. It is not possible to change that decision. Then he talked about the formation of society. He said that society has a number of communities. He said that
a society is made up of two types of community. One, the community in minority and the community in majority. He said that society in a society, the community in minority and the community in majority, they have to live together, and they both of them, because both of them are the citizens of the country, they of the same country. Therefore, they have to work together for the prosperity of the country, and for bringing happiness in the country, and for bringing discipline in the country. Therefore, he said that majority should not consider the minority inferior, and similarly, the majority should not consider itself superior to the minority. And similarly, minority, in fact, they should be given the rights, they should be given the basic rights of life, and they should be able, they should be allowed to live, to have equal rights, and to live happily, with the majority, of the country. So he talking about the responsibilities of the minority and majority. He said that both of them are responsible for the development of the country. Therefore, both of them should enjoy equal rights, and there should be equality. They should be considered equal, and they should be given the right, majority as well as minority, to live according to their own religion, and to live according to their own customs, and to and they should be having free, they should be having, they should be free to worship in their own places of worship. So Muslim, in fact, he should not be stopped, he should not be prevented from going to mosque, and similarly a Christian should not be prevented from going to the church, and similarly a Hindu should not be prevented from going to the mandir or temple. This was the speech of the Quaid-e-Azam, and this is his most popular speech. We have chosen some difficult words from its text, which is on page number 21 and page number 2, and later on the same text will be translated into Urdu. So look at the difficult words. Word number 1, famous. Famous means popular, mashhoor. Next word, founding father, it means founder or bani. Next word, contentious. Contentious means disputed or mutnaze. Next word, vision. Vision means dream or thought. Next word, nationalism means patriotism, hubbul watni. Next word, champion means to win, jeetna. Next word, expression, speech, izhar. Next word, impartial, neutral, raj janabdar. Next word, cordially, wholeheartedly, dil se. Next word, corruption, dishonesty, badyanti, dhandli. Next word, vogue, fashion, rasam. Next word, confer upon, to bestow, nawazna. Next word, appreciation, praise, tarif. Next word, cooperation, sport, madad. Next word, sovereign, independent, azad. Next word, cyclonic, greatest, azim. Next word, evolution, birth, irtika. Next word, legislative body, lawmaker, kanun saaz idara. Next word, subjects, public, rehaya. Next word, curse, evil, burai. Next word, legacy, inheritance, virasat. Next word, bribery, rishwatkhori. Next word, countenance, encourage, to encourage hosla afzai karna. So dear students, now we will translate the text, which is on page number 21 and page number 20. Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as the Quaid-e-Azam. قائد-e-اعظم کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور قائد-e-اعظم کے اسپیچ کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ قائد-e-اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے وہ ان کی مشہور ترین تقاریر میں سے ایک ہے. قائد-e-اعظم فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے، یعنی کہ پاکستان کے بانی ہیں، اینڈ نون ایز دا قائد-e-اعظم یعنی کہ گریٹ لیڈر، اور ان کو قائد-e-اعظم کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے گریٹ لیڈر. Today there is hardly a more contentious issue. Contentious issue بولا جاتا ہے متنازع مسئلے کو. Today there is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision.
آج کل محمد علی جناح کے تصور پاکستان کے مسئلے سے بمشکل کوئی بڑا متنازع مسئلہ ہوگا. While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism, جیسا کہ پاکستان کو انڈیا کے مسلمانوں کے حب الوطنی کے نتیجے کے طور پر تخلیق کیا گیا. جناح واز وائڈلی ہیلڈ ایز اے کمپیٹنٹ بیرسٹر. جناح جن کو کہ بہت ہی ذہین قسم کا بیرسٹر مانا جاتا تھا. بیرسٹر مین لائر who had once championed the cause of Hindu Muslim unity and a united India, اور جنہوں نے کبھی ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستان کی وجہ کو جیتا تھا. یعنی کہ کبھی وہ ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے. When the partition of India finally occurred, جب آخر کار انڈیا کی تقسیم مرز وجود میں آئی. اکرمین مرز وجود میں آنا. جناح soon to be گورنر جنرل آف دا ڈومینین آف پاکستان. محمد علی جناح جنہوں نے جلد ہی ریاست پاکستان کا گورنر جنرل بننا تھا, gave expression to his vision of Pakistan. انہوں نے اپنے تصور پاکستان کا اظہار کیا in an address, ایک خطاب میں, to the Constituent Assembly کو on August 11, 1947, 11 اگست 1947 کو. He spoke of an inclusive and impartial government. Inclusive mean مکمل. He spoke of an inclusive and impartial government. آپ ایک مکمل اور غیر جانبدار حکومت کے بارے میں بولے. Impartial mean غیر جانبدار. ریلیجیس فریڈم, اسی طرح سے آپ مذہبی آزادی کے بارے میں بولے. رول آف لا, اسی طرح قانون کی بالادستی کے بارے میں. اینڈ ایکویلٹی فار آل, اور سب کے لیے مساویت کے بارے میں. ہی آلسو سیم ٹو ایڈوکیٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. آپ نظریہ پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. ٹو ایڈوکیٹ مین حمایت کرنا, حق میں جانا. مسٹر پریزیڈنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یعنی کہ اس طرح سے قائد اعظم جو ہیں وہ اپنی اسپیچ کو سٹارٹ کر رہے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ لوگ جو ہیں ان کے سننے والے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین و حضرات, اور مسٹر پریزیڈنٹ یعنی کہ چیف گیسٹ جو اسپیچ کا ہے. I cordially thank you. میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. cordially mean دل کی گہرائی سے. with the utmost sincerity, اس maximum, utmost mean maximum, with the utmost sincerity, اس maximum خلوص کے لیے. sincerity mean خلوص. for the honor, اس عزت احترام کے لیے. you have conferred upon me, جس سے آپ نے مجھے نوازا ہے. confer upon mean نوازنا. the greatest honor, ایک عظیم ترین احترام. that is possible to confer, جو کہ نوازنے کے لیے ممکن ہے. by electing me, مجھے منتخب کر کے. as your first president, اپنا پہلا صدر. I also thank those leaders, میں ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. who have spoken in an appreciation of my services, میں ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ میری خدمات کی تعریف میں بولے ہیں. appreciation mean تعریف, services mean خدمات. and their personal references to me, اور ان کے ذاتی قسم کے میرے لیے تذکروں کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. references mean تذکرے. I sincerely hope that, میں یعنی کہ بہت ہی خلوص کے ساتھ. sincerely mean خلوص کے ساتھ. میں بہت ہی خلوص کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ with your support, کہ آپ کی مدد, and your cooperation, اور آپ کے تعاون. support and cooperation, support کا مطلب ہے تعاون, مدد, اور cooperation کا مطلب ہے تعاون. with your support and cooperation, کہ آپ کی مدد و تعاون کے ساتھ. we shall make this constituent assembly, کہ ہم اس constituent assembly کو بنائیں گے. an example to the world, دنیا کے لیے ایک مثال. یعنی کہ constituent assembly کیا ہوتی ہے؟ constituent assembly کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس نے ملک میں اچھی گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ملک کا آئین بنانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مطلب کہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر بھی کام کرنا ہوتا ہے. The Constituent Assembly has got two main functions to perform, یعنی کہ Constituent Assembly کی دو اہم فریضیں ہیں. functions mean فرائض, یعنی کہ ڈیوٹیز. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. Constituent Assembly کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں سر انجام دینے کے لیے. to perform means سر انجام دینا.
The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. यानी कि उसमें से जो उसमें से जो पहली जिम्मेदारी है, द फर्स्ट इज़ द वेरी ओनरस, पहली जिम्मेदारी जो है वो बहुत मुश्किल, ओनरस मीन मुश्किल, पहली जिम्मेदारी जो कि बहुत मुश्किल एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, और जो कि एक ज़िम्मेदाराना काम है, ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन बनाना. And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसने मुल्क के वफाकी कानून साज इदारे के तौर पर मुकम्मल मतलब कि गैर जानिबदारी और मतलब कि आज़ाद होकर काम करना है. वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन, हमने अपनी तरफ से बेहतरीन करना है. वी हैव टू डू, हमने करना है द बेस्ट वी कैन, बेहतरीन जो कि हम कर सकते हैं. इन एडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अबूरी किस्म का आइन अख्तियार करने में, अबूरी किस्म का आइन क्या होता है, जो कि वक्ती तौर पर काम करे. तो अबूरी या वक्ती आइन अख्तियार करने में, अडॉप्ट में इख्तियार करना. फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वफाकी कानून साज इदारे के लिए. यू नो रियली दैट, आप हकीकत में जानते हो कि नॉट ओनली वी आर सेल्व्स, ना सिर्फ हम खुद आर वांडरिंग, हैरान हो रहे हैं, वांडर मीन हैरान होना, बट लेकिन आई थिंक, मेरा ख्याल है, द होल वर्ल्ड इज़ वांडरिंग, कि पूरी दुनिया हैरान हो रही है. At this unprecedented cyclonic revolution, इस इनकलाब पर जो कि अजीम है, साइक्लोनिक मीन वैसे तो तूफ़ानी को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे अजीम, इस इनकलाब पर जो कि अजीम है और मैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती, अनप्रेसिडेंटेड मीन जिसकी मिसाल ना मिले. Which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. यानी कि रेवोल्यूशन की बात करें जिसके तहत पाकिस्तान बनाया गया, यानी कि इनकलाब की बात करें. ऐसा इनकलाब जिसने क्रिएट मीन तख्लीक करना, जिसने तख्लीक करने, और इस्टेब्लिशमेंट पुख्ता करना, जिसने तख्लीक करने, और जिसने इस बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट मीन सब बरसगीर, जिसने इस ऐसा इनकलाब जिसने इस बरसगीर में दो आज़ाद रियासतें और दो आज़ाद रियासतें बनाने और उनको पुख्ता करने का मंसूबा जो था उसके तहत लाया गया. एज इट हैज़ बिन अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि ये इनकलाब जो है ये बेमिसल रहा है, यानी कि ये बेमिसल है और ये बेमिसल रहा है. देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की तारीख़ में इसका कोई सानी नहीं है. पैरेलल मीन सानी, मिसाल. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये ताकतवर बरसगीर, यानी माइटी मीन ताकतवर. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये ताकतवर बरसगीर, विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहैबिटेंट्स, अपने हर किस्म के बाशिंदों के साथ, inhabitants mean बाशिंदे, has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. उसको एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया जो कि टाइटैनिक है, अजीम है, अननोन है, अनजाना है, अनपैरेलल्ड है और जिसकी मिसाल नहीं मिलती. एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट, और सबसे अहम बात इस इनकलाब के मुतल्लिक़ ये है कि वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली, कि हमने इसको अमन के साथ हासिल किया है. पीसफुली मीन अमन के साथ, अचीव मीन हासिल करना. एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर, और हमने इसको हासिल किया है बेहतरीन मुमकिना किरदार की इर्तिका या बर्थ या फिर उसकी पैदाइश की बदौलत.
ڈیلنگ ود آر فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی. اس اسمبلی میں اپنے پہلے فنکشن یعنی کہ پہلے کام سے نبرد آزما ہوتے ہوئے I cannot make any well considered pronouncement at this moment. یعنی کہ اس لمحے پر, moment mean لمحے پر, لمحہ, at this moment اس لمحے پر میں ایک سوچا سمجھا اعلان نہیں کر سکتا. well considered mean سوچا سمجھا, pronouncement mean اعلان. but I shall say a few things, لیکن مجھے کچھ باتیں کرنی ہوں گی, یعنی کہ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں. but I shall say a few things, لیکن میں کچھ باتیں کہوں گا, as they occur to me, جیسی وہ میرے دماغ میں آتی ہیں. the first and the foremost thing, پہلی اور اہم ترین بات, that I would like to emphasize, جس پر میں زور ڈالنا چاہوں گا, to emphasize means زور ڈالنا, is this, وہ یہ ہے, remember that, یاد رکھو کہ you are now a sovereign legislative body, یاد رکھو کہ اب آپ ایک آزاد قانون ساز ادارہ ہو, and you have got all the powers, اور آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں, یعنی powers mean اختیارات. it therefore places on you the gravest responsibility, کیونکہ آپ ایک آزاد قانون ساز ادارہ ہو, لہذا آپ پہ ایک سنجیدہ ترین ذمہ داری پڑتی ہے. gravest responsibility mean سنجیدہ ترین ذمہ داری. as to how you should take your decisions, کہ آپ کیسے اپنے فیصلے لوگے. the first observation that I would like to make is this, سب سے پہلا مشاہدہ جو کہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ you will no doubt agree with me, کہ کوئی شک نہیں کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوگے, that the first duty of a government, کہ گورنمنٹ کا جو پہلا فرض ہے, is to maintain, وہ برقرار رکھنا ہے, law and order, امن امان. law and order mean امن امان. so that the life, تاکہ زندگی, property, جائیداد, and religious beliefs, اور مذہبی عقائد جو ہیں, of its people, اس کی رعایا کے, of its subjects, اس کی رعایا کے, subjects mean رعایا, are fully protected by the state, ریاست ان کو مکمل طور پر محفوظ کر سکے. the second thing that occurs to me is this, دوسری بات جو کہ میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ one of the biggest curses from which India is suffering, یعنی کہ ان بڑی بڑی لعنتوں میں سے ایک, curse mean لعنت, ان بڑی بڑی لعنتوں میں سے ایک جن میں انڈیا جو ہے وہ مبتلا ہے. suffer mean مبتلا ہونا. I don't say that other countries are free from it, میں یہ بات نہیں کہتا کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس سے آزاد ہیں, but I think, لیکن میرا خیال ہے, our condition is much worse, کہ ہماری حالت جو ہے وہ بہت ابتر ہے. worse mean بہت بری. is bribery and corruption, یعنی کہ وہ لعنت کون سی ہے, is bribery and corruption, وہ لعنت ہے bribery کی اور corruption کی, یعنی کہ bribery means رشوت خوری اور corruption means دھاندلی. that really is a poison, یہ حقیقت میں poison ہے, یہ poison ہے, poison means زہر. we must put that down with an iron hand, یعنی کہ ہمیں اس کو مضبوط ہاتھ کے ساتھ کچلنا چاہیے. put down mean کچلنا, iron hand mean مضبوط ہاتھ. and I hope that, اور میں امید کرتا ہوں کہ you will take adequate measures, کہ آپ کافی زیادہ احتیاطی تدابیر یا احتیاطی اقدام لوگے. measures mean احتیاطی اقدام. as soon as it is possible, جتنا جلدی ممکن ہو سکے, for this constituent assembly, for this assembly to do so, اس اسمبلی کے لیے ایسا کرنے کے لیے, یعنی کہ برائبری اور کرپشن کو کچلنے کے لیے. the next thing that strikes me is this, اگلی بات جو کہ میرے دماغ میں آتی ہے, یہ strike mean, ویسے تو strike حملہ کرنے کو بولتے ہیں, لیکن اچانک سے دماغ میں آنا. the next thing that strikes me is this, اگلی بات جو کہ اچانک سے میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے, here again it is a legacy, یہ دوبارہ سے ایک وراثت ہے. legacy mean وراثت, which has been passed on to us, جسے ہم پر منتقل کیا گیا ہے, along with many other things, بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ, good and bad, اچھی اور بری, has arrived this great evil, یہ بڑی برائی بھی آ چکی ہے. the evil of nepotism and jobbery, جو کہ nepotism اور jobbery کی برائی ہے. nepotism بولتے ہیں اقربا پروری, یعنی کہ اپنے لوگوں کو نوازنا, and jobbery بولتے ہیں یعنی کہ بددیانتی, dishonesty. I want to make it quite clear, میں اس بات کو
بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں دیٹ آئی شیل نیور ٹالریٹ اینی کائنڈ آف جابری نیپوٹزم کہ میں کسی قسم کی جابری نیپوٹزم یعنی کہ میں کسی قسم کی اقربا پروری کسی قسم کی بددیانتی جو ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کروں گا برداشت نہیں کروں گا اور اینی انفلوئنس یا پھر کسی قسم کا اثر و رسوخ انفلوئنس مین اثر و رسوخ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی براٹ ٹو بیئر اپان می جو کہ براہ راست یا بلا واسطہ میرے اوپر لایا گیا وین ایور آئی ول فائنڈ دیٹ جب کبھی مجھے پتہ چلے گا کہ سچ اے پریکٹس از ان ووگ کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ایک فیشن بن چکا ہے ان ووگ مین فیشن آر از کنٹینیوئنگ اینی ویئر یا پھر کہیں پہ جاری ہے لو اور ہائی نچلے یا اوپر والے طبقے نچلے یا اوپر والے لیول پر آئی شیل سرٹنلی ناٹ کاؤنٹینس اٹ تو میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا یعنی کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے جناز ویژن آف پاکستان کا جو کہ پیج نمبر 21 پیج نمبر 22 پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیے اور ٹرانسلیشن دیکھیے آپ نے ٹرانسلیشن کو ریپیٹ کرنا ہے یو ہیو ٹو ریپیٹ دا ٹرانسلیشن سینٹینس بائی سینٹینس اور in addition to that activity you also need to learn all of these words you need to speak them in your conversation and also you need to use them in your sentences so what you have to do regarding your homework you have to use all of these words in your sentences and you have to submit all those sentences in the form of an assignment so thank you very much.